جی السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو لائیو ود راشد ڈار۔ اور آج کی اس نشست میں ہمارے پھر سے مہمان ہیں معزز جناب انجینئر مشتاق احمد کھوکھر صاحب۔ سر ویلکم ٹو آور شو، اور بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں دوبارہ شرکت کرنے کا۔ بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی ناظرین، تو انجینئر مشتاق احمد کھوکھر صاحب ایک علمی شخصیت ہیں اور ایجوکیشنل آرگنائزیشن مینجمنٹ اور بزنس آرگنائزیشن کو مینج کرنے میں بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اکاؤنٹس میں ماہر ہیں۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ 10 دن پہلے ہم نے ان سے بات کی تھی اور دیکھتے ہیں کہ 10 دن بعد کی سچویشن کیا ہے۔ سر بتائیں کیا صورتحال ہے مارکیٹ کی؟ دیکھیں جی، پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ کے گھر میں اگر گندم، سبزی، پھل، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز آنی ہے وہ آپ کو سامنے شاپ سے مل جانی ہے، اور شاپ میں کیسے آنی ہے اور منڈیوں سے کیسے آنی ہے، دوسری جگہوں سے کیسے آنی ہے، سب اس میں پیٹرول انوالومنٹ ہے۔ اور پیٹرول ایک بیسک، میرا خیال ہے پانی پینے سے پہلے بھی پیٹرول کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ پانی بھی پیٹرول پر چل کے آنا ہے، پانی بھی گاڑیوں میں آنا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے تھرو آنا ہے، کھانا پینے کا ہر سامان ٹرانسپورٹیشن کے تھرو آنا ہے۔ یہ ساری ایک چیزیں ایک طرف، آپ لوگوں نے اسکول جانا ہے، آپ نے کالج جانا ہے، آپ نے آفس جانا ہے، اپنے بازار جانا ہے، آپ نے کسی کو ملنے جانا ہے، کسی کا حال چال پوچھنے جانا ہے، آپ نے اپنی گاڑی موٹر سائیکل پر جانا ہے، تو آپ کو پیٹرول چاہیے۔ سارے کاموں سے پہلے پیٹرول ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں، اور پیٹرول کی پرائس بڑھنے سے آپ کی ساری چیزیں بڑھ جائیں گی۔ جو 10 دن پہلے کے حالات تھے اس سے اب بہت کریٹیکل ہونے کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے اس مارکیٹ میں، تو آپ کے تمام ایکسپینس آٹومیٹکلی انکریز کر گئے۔ تو میں تو اس کو اللہ معاف کرے، بہت برے حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں سر جی، جو صورتحال بن رہی ہے وہ تیل سے ہی آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارے شہر ہیں اس میں زیادہ تر اپروچ وہ گاؤں کے بچوں کی ہے۔ جی جی وہ ٹرانسپورٹیشن یوز کرتے ہیں، کوئی اپنی گاڑی یوز کرتا ہے، لوکل وہیکل یوز کرتا ہے، کوئی جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتا ہے، کسی نے ہائر کی ہوتی ہے منتھلی۔ تو وہ کیسے یہ ساری، میرا خیال میں تو یہ پوری کی پورے انڈسٹری سیٹ اپ ہی بیٹھ جائے گا، ایجوکیشن سسٹم بھی بیٹھ جائے گا، اور دیگر کاروبار جو ہیں وہ بھی سارے متاثر ہو جائیں گے۔ اگر بچے نہیں آئیں گے، اسکول تک نہیں پہنچ پائیں گے تو کیا بنے گا؟ بالکل صحیح کہا، میں نے بھی آپ سے پہلے یہی فرمایا کہ پیٹرول ہماری ایک بیسک ریکوائرمنٹ بن چکی ہوئی ہے، اور اس تمام ریکوائرمنٹس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھائیں گے، دیکھیں گھر میں سے اگر آپ کا زیادہ ایکسپینس پیٹرول پر یوز ہو رہا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے، اپنے اوپر معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو گھر کے اندر پیسے لے کے آنے پڑیں گے۔ اب گھر میں پیسے کیسے آئیں گے، پاکستان گھر میں کیسے پیسے آئیں گے جب آپ کی چیزوں کو باہر سیل کریں گے؟ تو اس کے لیے انڈسٹریلائزیشن کرنا بہت ضروری ہے۔ اب بجلی کی بھی بے شک قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی آلریڈی بڑھ چکی ہیں، تو ہمیں بہت ڈبل ٹرپل اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور اپنی ایکسپورٹ جو ہے اس کو ہمیں 10 to 20% انکریز کرنا پڑے گا، تب آگے جا کے یہ گیپ ختم ہوگا اور ہم کچھ خوشحالی کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ ایکسپورٹ کو انکریز نہیں کریں گے، بیلنس بھی رکھیں گے، تب بھی حالات دن بدن خراب ہی ہوں گے۔ بس اللہ سے آپ دعا ہی کی جا سکتی ہے، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں۔ وہ دیکھیں نا جی، ہمارے مین چیز تو ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ۔ اب پوری انڈسٹری بٹھا رہے ہیں، تقریباً 40,000 کے قریب جو انڈسٹریز ہیں وہ بند ہونے کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ گیس جی نہیں جی، ہے، ان کو بجلی نہیں دے سکتے، تیل نہیں دے سکتے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیسے؟ یہی میں آپ سے جی یہی میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو یا تو ہر چیز پر اتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لگانا پڑے گا کہ پیسے لے کے آئیں، یا آپ گورنمنٹ کو ایکسپورٹ کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھانا پڑے گا، اس کی پروڈکشن کو انکریز کرنا پڑے گا۔ پروڈکشن بڑھے گی، تھوڑا سے پیسے آئیں گے، تب آپ پیٹرول کو تھوڑا سا سروائیو کر سکیں گے۔ یا آپ دیکھیں ٹرانسپورٹیشن پیٹرول کے بغیر نہیں ہے، کوئی ایسا دوسرا پارٹ ہی نہیں ہے جس سے آپ کہیں کہ میں پیٹرول کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کو یوز کر سکتا ہوں۔ کتنی کچھ سائیکلیں چلا لیں گے، کتنی کچھ سبزیاں آپ سائیکلوں میں جا کے لے آئیں گے مارکیٹ سے،
منڈی سے شہر تک، شہر سے پھر اپنے گاؤں گھر تک کس طرح سبزی پھل کھانے پینے کی چیزیں ٹرانسپورٹ ہو کر آئیں گی، پاسبل نہیں ہے. تو آپ کو بہت پاکستانی قوم کو بہت محنت کرنی پڑے گی، ہر بندے کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، ایکسپورٹ بڑھانی پڑیں گی. آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، تب آپ جا کے اس جو بڑے مہنگے پیٹرول کو کمپیٹ کر سکیں گے. اور دوسرا سر جی، یہ ابھی بجلی کی بھی کل بھی پرائس انہوں نے 4 روپے بڑھا دیا ہے اور بجلی مل بھی نہیں رہی. تو اگر 2 مہینے پہلے ہم چلے جائیں، 60-70 دن پہلے، تو ہر چیز جو ہے وہ اسموتھلی چل رہی تھی، سارا سسٹم اپنے فلو میں تھا. تو ایسی کون سی بڑی مجبوری تھی کہ یہ سارا سیٹ اپ گرا کے نیا سسٹم لانا پڑا؟ یہ اب اسٹیبلشمنٹ کا سوال ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ ہمارے میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کہیں. تو یہ سارے کام اسٹیبلشمنٹ کے ہی ہیں، اور یہ ان کو سوچنا چاہیے، ان کو ملک کی خاطر کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے کوئی غلط ڈیسیژن ہو گیا ہے، اور جلد از جلد الیکشن کی طرف آئیں اور اسٹیبلشمنٹ کوئی اچھا فیصلہ کرے. یا تو اسٹیبلشمنٹ کوئی اچھا سا اچھا فیصلہ کرے، اور اگر اتنے برے حالات ہو گئے، آپ کی پیٹرول پرائسز 300 پلس چلی گئیں اور عوام پھر بھی گھر بیٹھے رہے، تو یہ حالات چینج ہونے والے نہیں ہیں. عوام جب تک باہر نہیں نکلے گی، اسٹیبلشمنٹ اپنا ڈیسیژن چینج نہیں کرے گی، نئے الیکشن نہیں کروائیں گے، یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایکسپورٹ تو اتنی جلدی بڑھ نہیں سکتی. تو ابھی فل تو آپ کو فورن اسٹیبلشمنٹ کو سوچ کے کوئی ڈیسیژن ان کو میکنگ کرنی پڑے گی. اور جب آپ اس کے اگینسٹ اپنا جو پروڈکشن ہے اس کی طرف دیکھنا بھی چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ڈیسیژن کو کچھ سروائیو کرنے کے لیے آپ کو ان کو ریویو کریں. اور عوام اگر 300-400 پلس پرائز پر بھی پیٹرول باہر نہیں نکلتی، تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں. دوسرا سر جی، ابھی آ جاتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے اوپر نا. اس کے لیے 6 ارب میرا خیال رکھا ہے انہوں نے بجٹ کے اندر. جی ہاں جی 6 ارب کی دیگا. تو 6 ارب سے کیسے پورا نظام چلایا جا سکتا ہے؟ فی الحال تو تعلیم ابھی دیکھیں، جہاں تک اپنے گھر کی بات ہو نا، جب آپ کے پاس اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو اور پہننے کو کچھ نہ ہو، پنکھا تک بھی نہ ہو، تو پھر آپ کو تعلیم تو ایک سائڈ پر چلی جاتی ہے نا. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے عوام کو جو کھانا کھلانا ہے، آپ نے اپنی عوام کو جو بجلی مہیا کرنی ہے، وہ ایک بنیادی ضرورت بن گئی ہے. وہ اس وقت تک جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک آپ کا ڈیسیژن پاور جو اوپر سے گورنمنٹ سائڈ پر یا اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پر نہیں آئے گا، اور اس وقت تک بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک یہ سارا کا سارا جو ایک سٹرکچر ہے اس کو پورا عوام تک تعلیم کے ذریعے ان کو پھیلایا نہ جائے. باقی جو پروفیشنل تعلیم ہے، پی ایچ ڈی، ایم فل اور ماسٹر لیول کی، وہ تو بھی ایک سائڈ پر آپ 2-3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تو بات ہی نہ کریں نا. جو اس وقت ملک کا سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے کہ جی بجلی نہیں ہے اور کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، تعلیم تو بھائی صاحب 2 سائڈ پر چلی جاتی ہے نا. تعلیم کا تو سوال ابھی بنتا ہی نہیں ہے 6 مہینے تک. تو ابھی انہوں نے کھانے پینے کے بارے میں بھی بتا دیا نا. ابھی احسن اقبال کا بیان آیا کہ آپ 2 پیالے 1 پیالی چائے کی کم کر دیں. آپ چائے اتنی زیادہ پی رہے ہیں کہ ہمیں ادھار پیسے لے کے پتی منگوانی پڑتی ہے. وہ تو بالکل انہوں نے ایک نامعقول سی بات کی ہے. وہ جو باہر پراپرٹی لے کے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ذرا بیچے نا اور ادھر لے کے آئیں. اور ملک کے پاکستان سے جو محبت کا اظہار وہ لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم ملک و قوم کے بڑے سکے ہیں، ان کو کہیں وہ ادھر آئیں اور اپنی جائیداد بیچیں اور ساری پیالیاں جو ہیں جو 2 پینے کے حق میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہیلپ کریں. تو یہ تو ایک وہ تو سیاست کر رہے ہیں. وہ تو نون لیگ والوں کو تو آپ بات ہی نہ کریں نا میرے ساتھ. بس میں تو بہت ان کے خلاف ہو گیا ہوا ہوں. اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں، غدار ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ میں ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اس وقت جو ایک ہمارا لیڈر ہے عمران، اس کے پیچھے ساری قوم لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ جیسے وہ ہمارے لانگ مارچ نمبر 2 کا اناؤنسمنٹ کرے گا، میں لانگ مارچ 1 میں بھی تقریباً کہہ لیں آپ کو ملتان تک گیا. اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی تو میں واپس آ گیا. انشاءاللہ اس دفعہ لانگ مارچ نمبر 2 میں انشاءاللہ اسلام آباد بھی پہنچنا ہے. اور یہ جو باقی ہے پی ٹی ایم والے حضرات، میں تو ان کا نام لینا
اور ان کو دیکھنا اور ان کو سننا بھی پسند نہیں کرتا. تو یہ بس اب عمران خان ہی ہے جو عوام کو اٹھائے اور اس وقت ان کو جگائے. یہ بہت ضروری ہے ان کو عوام کو گو تھرو کروانا، پرابلمس کیا ہیں اور اوپر کیا ہو رہا ہے. یہ اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ قوم کا جاگنا بہت ضروری ہے اس ٹائم، جو کہ اس وقت جاگ نہیں رہی ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں. تو ابھی آپ کیا مشورہ دیتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہمارے دوست ہیں، میرے جیسے، آپ جیسے، اور بھی سینکڑوں دوست ہیں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ان کو اس وقت کیا کیا سٹیپ لینے چاہیے؟ ہاں، یہ ایک اچھا کوشچن ہے. دیکھیں، آپ جیسے قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ جی آپ سب سے پہلے جہاد کریں، اگر نہیں کر سکتے تو اس کو آنکھ میں اور دل میں برا گئیں، اگر پھر بھی نہیں کر سکتے تو صرف اس کے حق میں دعا کریں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو شعور دیں. عمران خان کی باتیں جو اتنی اچھی چل رہی ہیں اس کے متعلق ان کو بتائیں اور اس قوم کو جگوائیں. اور یہ ہمیں تمام سوشل میڈیا کے جو آپریٹر ہیں، جو لوگ یوز کرتے ہیں، اس پر فل کوآپریٹ کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ ملک اور قوم لوگ جاگیں اور ان ڈاکوؤں کے خلاف نکلے قوم. ادروائز یہ قوم بہت پیچھے چلی جائے گی اور ہمارا بھی سری لنکا جیسا حال ہو جائے گا. ساری معیشت بیٹھ رہی ہے. تو یہ اتنے 3 سال انہوں نے شور کیا کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں، اس نااہل بندے کو بٹھا دیا. حالانکہ کرونا کے اندر اس نے جس حساب سے مینج کیا پوری دنیا وہ شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی. تو جی وہ کمال بندہ ہے، وہ تو ایک فرشتہ ثابت ہوا میرے حساب سے. میری ایجوکیشن ایک 2 میں نے ماسٹر کیے ہوئے، جو مجھے سمجھ آیا یہ ایک فرشتہ ہے، ایک انسان نہیں ہے. اور کافی حد تک لوگوں کو اس کی قدر ہو چکی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی، میں کہتا ہوں جو لوگ نون لیگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں جی بڑی بات یہ ہے، میں نے آپ کو بھی کہا میں نے گھر میں گندم کھانی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے پھل کھانا ہے، روٹی کھانی ہے، زندہ رہنا ہے، تو سب سے پہلے مجھے پیٹرول چاہیے. اب پیٹرول آپ کو امریکہ سے 100 روپے کا ملتا ہے اور روس سے آپ کو 60 روپے میں مل رہا ہے. کیسے غدار ہیں، کیسے مطلب ملک کے دشمن ہیں، وہ 100 روپے والا خرید رہے ہیں، وہ 60 روپے والا نہیں خریدتے. اس سے بڑی غداری کیا ہوگی یار؟ تو وہ ملکی سلامتی کے پیش نظر ہے نا جی، امریکہ ہمارا دشمن ہو جائے گا. کیوں؟ امریکہ کے ساتھ آپ کو چائنا نظر نہیں آتا، ایران آپ کا نہیں نظر آتا، افغانستان ہے، روس اتنا بڑا ہے، سارے آپ کے ساتھ ہیں. بس مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جی یہ آپ امریکہ کے پیچھے، وہ دوسرے کنارے بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے ارد گرد اتنے بڑے اچھے دوست، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، روس ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، آپ ان کو ان لوگوں کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا. ایک دور جو آپ کے تقریباً 5,000 کلومیٹر دور بیٹھا ایک شخص، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. وجہ جو اتنی دور سے بھی آپ کو یہ کیا نام ہے اس کا جس کے خلاف روس کی جنگ ہوئی ہے، ان کا حال دیکھ لیں، یوکرین والوں کا حال دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی، امریکہ اور وہ سارے کہتے تھے جی ہم اس کی مدد کریں گے، اب کچھ بھی نہیں کیا بیچارہ، وہ سارا یوکرین تباہ و برباد ہو گیا. یہ حال پاکستان کا ہونا ہے. آپ قوم کیسے جاگے؟ مجھے تو نون لیگ اور پی ڈی ایم والے لوگوں پر حیرانگی ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ جو ڈیلی، دیکھیں میں اگر روزانہ کالج جاتا ہوں پڑھانے کے لیے، میرا 80 روپے کا ڈیلی پیٹرول لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور میں نے دن کی صبح دوپہر شام 3 روٹیاں کھانی ہے، کتنا آٹا لگ جائے گا؟ شباز شریف صاحب بڑے سیانے ہیں، کہتے ہیں جی میں آٹا 400 روپے سے 300 روپے کر دیتا ہوں. وہ مہینے کا جو 400 روپے کا تھیلا ہے میرے لیے وہ 100 روپے کی بچت ہے. جو ڈیلی میں پیٹرول کی مد میں 100 روپے خرچ کر رہا ہوں، مہینے کا 3,000 روپے پیٹرول، وہ میں اگر کم کروں تو میں 1800 روپے میرا لگے اور میرا 1200 روپے بچت ہوتی ہے اگر میں روس والا پیٹرول یوز کروں. میرے لیے 1200 سستا ہے یا 100 روپے بچانا آٹے کے لیے سستا ہے؟ لعنت میں جو ایسی حکومت کو جن کو کمپیریزن کرنا نہیں آتا اور ہمیں آٹے کے پیچھے لگایا ہوا ہے. ابھی ہماری ضرورت پیٹرول ہے. تو جو کہہ رہے ہیں کپڑا بیچ کے آپ کو آٹا مہیا کریں گے اور بجلی بھی مہیا کریں گے، اور یہ ڈیم نہیں بنا رہا تھا عمران خان، پیسے کھا گیا ثاقب نثار، کہاں گیا وہ ڈیم فنڈ؟ یہ سارا کچھ جو بنایا گیا تھا وہ آج ان لوگوں کی اپنی زبان سے وہ سارا دڑن تختہ بیٹھ گیا تھا. سر یہ صرف انہوں نے سیاست کی ہے، انہوں نے اور کچھ نہیں کیا. صرف یہ عمران خان جس مقبولیت کے ساتھ اوپر جا رہا تھا اس کی آواز کو بند کرنے کے لیے ہمیشہ یہ اس طرح کے فکرے یہ یوز کرتے تھے.
ٹھیک ہے جی. جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مکافات عمل دکھایا ہے کہ جو ان کے لفظ یہ منہ سے نکلتے تھے سارے ان کے الٹے پڑ گئے ہیں. سب سوشل میڈیا پر جا کے دیکھیں, سب ان کے الٹے پڑ گئے ہیں. اللہ ان کو غارت کرے. یہ پاکستان کے جو ہیں خیر خواہ لوگ نہیں ہیں, اور یہ محب وطن تو بڑی دور کی بات. یہ تو اتنے محب وطن ہوتے تو اپنی جائیدادیں انگلینڈ میں نہ بناتے. تو ہمیں سب کو اس ملک کی خاطر کچھ سوچنا چاہیے, اس کے لیے کچھ سدباب لگانا چاہیے. دیکھیں ڈار صاحب, ہم 3 بھائی ہیں. ہم 3 بھائیوں میں سے 2 بھائی باہر چلے گئے. مجھے بھی باہر ماننے کا بڑا اچھا موقع ملتا تھا. بھائی بلاتے تھے, میرے سکے بھائی دونوں باہر تھے. ایک جرمنی بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت ایک دبئی بیٹھا ہوا ہے. کیا میں نہیں باہر جا سکتا؟ میں کہتا ہوں نہیں یار, ایک انجینئرنگ یونیورسٹی جو ایک اسٹوڈنٹ پر میرے دور میں 20 لاکھ روپے لگاتی ہے, اور ہم 20 لاکھ روپے ایک انجینئر پر گورنمنٹ یونیورسٹی لگائے اور ہم اٹھ کے باہر چلے جائیں, نہیں. میں نے کہا پاکستان میں رہنا ہے, چاہے کچھ بھی نہ کرو, پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. اور مجھے ابو سے بھی اکثر مجھے ڈانٹ پڑتی تھی. میرے والد صاحب کہتے تھے یار باہر چلا جا, یہاں پہ کچھ نہیں رکھا. میں کہتا تھا مجھے یہ سوال کا جواب دیں, انجینئرنگ یونیورسٹی نے 40 لاکھ روپے میرے اوپر ایک بچے پر لگایا ہے, میں باہر جا کے ان کو سرو کروں, میرا ملک کدھر جائے گا؟ تو وہ مجھے کہتے تھے بڑا آیا تو پاکستان کا سکا. تو ادھر ہی رہ کے مرنا ہے, ادھر ہی رہنا ہے. عمران خان کے ساتھ ہی, عمران خان کا جو بات ہے نا کہ جی عمران میں پاکستانی ہوں, پاکستانی کے لیے زندہ ہوں, بس ٹھیک ہے, ہم بھی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں رہنا ہے ہم نے. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ساری کی ساری جائیدادیں ان کی, وہ ایک بڑی اچھی ایڈ چلتی ہے جی, علاج کرانا ہے تو انگلینڈ جانا ہے, اپنے بچوں کو شادیاں کروانی ہے تو انگلینڈ جانا ہے, پیسہ لینے سیر کرنے جانا ہے تو انگلینڈ جانا ہے, علاج کرانے جانا ہے تو انگلینڈ جانا ہے. اور آپ ہیں کون جی؟ پاکستانی ہیں. بڑے لعنت لوگ, تم لوگ غدار اور چور اور ڈاکو کٹھے ہو گئے سارے, اور کب تم لوگوں سے جان چھڑے گی خدا جانتا ہے. میں تو نماز میں ہر دفعہ دعا بھی کرتا ہوں ان کے لیے, یا اللہ ان سے نجات دلا اس پاکستانی قوم. دوسرا جو ایجوکیشن سسٹم پہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں. اب دیکھیں ایک بندہ, اس کا بچہ مفت والے اسکول میں پڑھتا ہے, وہاں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے, عربی پڑھائی جاتی ہے. تو ایک لوور مڈل لیول کے پرائیویٹ اسکول میں بچے کا ایڈمیشن کروا دیتا ہے, وہاں بھی اسلامیات عربی ہے, وہ اسلام پڑھے گا, کلمہ پڑھے گا. اب جو بندہ 10-15 ہزار 20 ہزار آکسفورڈ کا سلیبس پڑھانا چاہتا ہے, اس کو آپ سیرت النبی کیوں پڑھاتے ہیں بچے کو؟ یہ تو عمران خان نے فورسفلی لگایا تھا نا کہ سیرت بھی پڑھانی ہے, کیوں ایسا اس نے کیا؟ وہ یہ بقول مولانا فضل الرحمان صاحب جی یہودی ہے. اب انہوں نے ہی جناب سینما پر ٹیکس ختم کر دیا ہے, اور جو اسلامک بکس میں آپ کو ایک جو اس میں اسلامک کلچر جو انوالومنٹ کی تھی اسکولوں کی کتابوں میں, بچوں کو اسلام کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو باتیں تھی وہ سنا ختم کر دی ہیں. تو یہ یہودی جو کہتے تھے عمران کو کہ یہ یہودی ہے, وہ یہ خود یہودی نکلے ہیں. میں کہتا ہوں ایسا مکافات عمل نکلا ہے کہ اب ہر عوام کے لوگوں کو سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس پانی کے لوگ ہیں, کس قسم کے اور کس طبیعت کے یہ لوگ ہیں. تو وہ آئے تو مولانا فضل الرحمان کے انہوں نے سنی بیان دیا. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں اگر میرے پاس ہو اکثریت, میرے پاس 2/3 اکثریت ہو, پوری پاور ہو, تو پھر میں اسلامی نظام کو نافذ کر سکتا ہوں. جب میرے پاس پاور نہیں ہے, میں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, تو میں پھر کسی حکمت عملی کے تحت ان کے ساتھ پلاننگ کروں گا نا. جو ان لوگوں نے منصوبے بنانے ہیں, میں نے تو حکمت عملی کے تحت ان پہ دستخط کرنے ہیں. یہ تو وہ نہ کرنے کا دیکھیں نا, مجھے اگر کسی سوال کا جواب نہیں آتا نا تو میں بچوں کو کہتا ہوں اچھا انشاءاللہ we will discuss tomorrow. ٹھیک ہے, یہ تو وہ سیاسی جواب دے دینا ہے اس نے. جب اس کو سوال کا جواب ہی نہیں ہے تو اس نے اس کو کہنا ہے کہ جی انشاءاللہ میں حکمت عملی بنا رہا ہوں اور میں اس چیز کو دیکھوں گا. یہ وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, یہ سب صرف تماشے ہیں. اور عمران خان جو اس وقت اتنا مقبول لیڈر بننے جا رہا تھا, اور اگر یہ 5 سال پورے کر لیتا, ان کی تو ساروں کی سیاست ختم ہو جانی تھی. ان لوگوں کو اپنی سیاست کی اتنی فکر پڑ گئی کہ یار اس کو اتنا برا بلا کہو کہ اس سے جان چھڑاؤ کسی طریقے سے. اور ابھی بھی اس کے پیچھے اتنے ہیں کہ جی معیشت بیٹھ گئی تھی. ابھی بھی کہتے تھے یہ معیشت کسی نے ابھی 5-6 دن پہلے میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا, مولانا فضل الرحمان سے کسی نے پوچھا کہ جی اب تو آپ کے پاس 2 مہینے ہو گئے, آپ معیشت کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ وہ کہتا ہے جی 3.5 سالوں میں جو عمران خان نے اتنا برا حال کیا ہے
تو اس کو تو اب صدیاں لگنی ہے ٹھیک کرنے کے لیے. ایسے بغیرت لوگ ہیں, میں غلط لفظ یوز کر رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں. مطلب یہ لوگ اس کو بالکل سرے سے ہی ختم کرنے کے قابل آئے ہوئے تھے کہ جی یہ جس کو ختم کریں اور اس کو ہم اس طرح ڈی گریڈ کر دیں کہ یہ نیکسٹ ٹائم اٹھ ہی نہ سکے. تو یہ صرف سیاست کی ہے انہوں نے, اور صرف سیاست کی ہے اور ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے. اور آخری پوائنٹ ہے جی کہ دیکھیں عرب ممالک جو ہیں وہ جو مرضی صورتحال ہو جاتی تھی دنیا کے اندر, کسی نے گستاخی کی ہے, کسی نے مسلمانوں کو مارا, وہ نہیں بولتے تھے, خاموش رہتے تھے. اس وقت انڈیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے, تو سب سے زیادہ پاورفل آواز جو ہے نا وہ عرب ممالک نے اٹھائی ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیکھیں جی, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جانتا ہے, جو ان کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے, جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, ان کے خلاف کوئی بھی جو بولے گا لوگ تو اٹھیں گے. ٹھیک ہے جی, ہمارے سوری یہاں فار سے انٹرپشن, میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ OIC کے اجلاس میں عمران خان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جی بالکل, اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کی تھی, تو کیا اس کا ایفیکٹ ہے یا یہ کوئی خود ساختہ ہے؟ مطلب ان کے اندر اٹھ گئی ہے غیرت, یا عمران خان کے جگانے پہ کچھ ہوا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ اس نے بڑی محنت کی ہے, اور ابھی بھی اسلامک ملک کے جو سربراہ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو دوبارہ اپنی سیٹ پر واپس وزیر اعظم لایا جائے. اور وہاں کے مسلمان بھی اٹھ رہے ہیں, وہاں کے جدھر جدھر مسلمان ہیں سب کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا کی سازش ہے کہ وہ ان کو آپس میں مسلمانوں کو کھڑے ہونے نہ دیا جائے, ان کو کسی طریقے سے دبایا جائے. اور عمران کو بھی اسی لیے سائڈ پر لگایا گیا, عمران کو بھی اسی لیے اپنی سیٹ سے ہٹایا گیا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ مسلمانوں کو ایک عظیم لیڈر کو بنا سکے, یا عظیم جیسا کوئی لیڈر اوپر ابھر کے آئے اور اسلام ایک دفعہ پھر بول بلا ہو جائے. اصل میں یہ پوری سازش ہے, اور عمران نے ہی یہ بے شک فوبیا شروع کیا تھا, اور اس کے خلاف ہی لوگ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اسلام کو اوپر لے کے جا رہا ہے, اس لیے اس کو دباؤ, اس کو سائڈ پر کرو, تاکہ جو اسلام فوبیا کی باتیں کر رہے ہیں لوگ اس کو ختم کیا جائے. اور یہی کام پھر انڈیا میں بھی مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے. یہ پوری ایک تحریک ہے جو پوری دنیا میں متحرک ہوئی تھی, اور جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چلیں سر جی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. بڑی آخر میں مہربانی, آپ ہماری یہ جو ہوتے ہیں. کاوش ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لاسٹ کمنٹس ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے. دیکھیں یہی تو ایک ایجوکیشن ہے جو آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے, کہ لوگوں کے ویوز کیا ہیں. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو لوگ ان ماحول میں اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے پاکستان کے لیے, گورنمنٹ کیا پاکستان کے متعلق سوچتی ہے, آپ اس طرح کے انٹرویو کر کے لوگوں کو جگا رہے ہیں. یہ بھی ایک جہاد ہے, اور ایک آپ اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. بہت شکریہ سر جی, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.